بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یونیورسٹی ہے اور میں اکثر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لوگوں سے بات کرنے کے لیے، خاص طور پہ طلباء سے. تو یہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی تیاری کر کے جانا پڑتا ہے. ویل اویئرڈ لوگ، اگر کوئی کہتا ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے تو وہ غلط ہے. نوجوانوں کو بہت پتہ ہے اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. ہم تھوڑی سی اس کو انٹریکٹیو کوشش کریں گے، وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کے ذریعے سے. کیونکہ میں کچھ چیزیں رات کو سوچ رہا تھا کہ سواک یونیورسٹی میں آ رہا ہوں تو کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں. ہر ایک کا لائف میں ایک مقصد ہوتا ہے. مجھے یہ بننا، یہ کرنا، یہ سارا کچھ مجھے اچیو کرنا ہے. ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے. میں سب لوگوں سے پوچھوں گا یہاں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ایمبیشن اس کی لائف کو لے کر ہوگا. مقصد کے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے. ہر آدمی کی لائف میں ایک مقصد ہونا چاہیے، ضروری ہے. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مقصد. انفرادی ہے، سب کے اندر ہوتی ہے. ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی. میں اس کو بدل دوں گا، وہ بول رہا تھا. میں اس کو ٹھیک کروں گا، میں مقابلہ کروں گا، میں حالات کو بدل دوں گا. اجتماعیت کے لیے میں فلاں کا بھلا کروں گا. مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ گیا ہے، میں اس کو پھر سے آباد کروں گا. مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے، میں اس کو صاف کروں گا. مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے، میں ان کو سچ کی طرف لے کر آؤں گا. مجھے لگتا ہے برائی پھیل رہی ہے، میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی. یہ ایک اجتماعی سوچ ہے، اجتماعی مقصد ہے. ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جو انفرادی طور پہ آپ سوچتے ہیں نا، حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے. سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ اچیو کرنا. اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آئی ڈونٹ نو. کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا. کہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. لیکن انفرادی اچیومنٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزز کرتے رہے. یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے کی. میں اس کے خلاف نہیں، بتاتا ہوں کیوں نہیں. لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، سب کے لیے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لیے اچھا کروں گا. وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں. میں لوگوں کے بھلے کے لیے کھڑا ہوں. آپ کی آواز اونچی ہوتی ہے، اس میں گرج ہوتی ہے. آپ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا کیا، میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میں تو سب کے لیے کر رہا ہوں. تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنس آپ کو فیل ہوتی ہے. ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہو. یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں. ضرور ویسا بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے، اچیو کیجئے. ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے. اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو، زندگی پہ سیٹسفیکشن چاہتے ہو، تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں. پتہ کیا ہے، ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں. ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، عروج آتا ہے، پھر زوال آتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ 70 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا.
وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے. ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی لڑائی لڑ کے اس سٹیج تک پہنچتے ہیں, اور وہ اس عمر کے حصے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس بتانے کے لیے ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ میں لڑا تھا, میں نے مقابلہ کیا تھا, میں ہوا کے مخالف کھڑا ہوا تھا. جب بہت سارے لوگ نہیں سوچ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا, میں نے زور لگایا تھا, میں نے کوشش کی تھی, میں نے شروع کیا تھا, میں تھا جس نے پھڈا ڈال دیا تھا. ایک کام زندگی میں ایسا ضرور رکھو, ضرور رکھو. اور اس طرح کا مقصد جو ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے. کم سے کم مقصد کو تلاش کرتے وقت یہ سوچنا کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کبھی یہ لگے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, تو وہ ہوتا ہے مقصد. میں پیمانہ آپ کو بتا رہا ہوں پیمائش کا. بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں. باچا خان کا ایک مقصد تھا, یہ عمران خان ابھی آپ کو ایک مقصد بتا رہے ہیں. یہاں پہ علماء کرام آئے, انہوں نے بھی اپنے مقصد بتائے. فوج آئی, اس کا ایک مقصد تھا. وہ بھی سب کے پاس اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, پھر آپ کو مزہ آتا ہے, پھر آپ مقصد کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. یعنی آپ اس دنیا میں آئے, آپ نے ایک زندگی گزاری اور آپ چلے گئے, کیا فرق پڑا؟ یہ ادھر کوئی قبرستان ہوگا قریب, دیکھو جا کر قبریں بھری پڑی ہیں, چوتھی نسل کو نام نہیں پتا ہوتا کون ہے, کیونکہ دنیا پہ امپیکٹ ڈال کر نہیں جاتے. دنیا کو ان کے آنے سے یا ان کے جانے سے فرق نہیں پڑتا. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں. وہ بننے کی کوشش تو کرو, ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے, ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو, لیکن یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے کوشش کی تھی, پوری کوشش کی تھی, اور میرا کنٹریبیوشن ہے, میں نے امپیکٹ ڈالا ہے. وہ جس نے پہیہ بنایا تھا سب سے پہلے, دنیا کو سب سے زیادہ تبدیل کرنے والی جو ایجاد ہے وہ پہیہ ہے. اس سے زیادہ دنیا کو کسی نے تبدیل نہیں کیا. اس کا امپیکٹ دیکھا کتنا ہے؟ آج تک ہر چیز میں پہیہ ہے. جس نے پینسلین ایجاد کی تھی, سکندر اعظم امپیکٹ ڈال کر گیا تھا. فاروق اعظم بہت بڑا امپیکٹ ڈالا تھا. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر ہی لیڈر پیدا کر کے چلے گئے تھے, اور جتنے لیڈر پیدا کیے, جتنے لیڈر انہوں نے بنائے, ان سب نے اپنا اپنا امپیکٹ ڈالا, ہر ایک نے. تو کوشش کریں, امپیکٹ ڈالیں. جب آپ نہ ہو تو لوگ کہیں کہ وہ ہوتا تو یہ کر دیتا, جب آپ ہو تو لوگ کہیں اس کے پاس چلو وہ کر سکتا ہے. آپ کے ہونے سے یا آپ کے نہ ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ یہاں کتنی دیر تک جیے ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ یہاں کس ڈھنگ سے جیے ہیں, آپ یہاں کتنا زیادہ جیے ہیں, آپ نے یہاں پہ کتنا فرق ڈالا ہے. شاعر کا مجھے بڑا زبردست اس کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے. جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے, مرو تو موت کہے یہ کون مر گیا یارو, ایسے جیو. اور کانفیڈنس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر گزرو. امپیکٹ وہی ڈالتا ہے, اثر وہی چھوڑ کر جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے, بھیڑ کو چیڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. یہ سب نہیں کر سکتے, لیکن جب کبھی دیکھو کہ کوئی ٹھیک جگہ پہ کھڑا اور ٹھیک کام کر رہا ہے, اس کا ہاتھ بھی آپ تھام سکتے ہیں, اس کا بازو بھی آپ بن سکتے ہیں. اور کبھی بھی آپس میں آپ لوگ یہاں پولیٹیکل مختلف آپ لوگوں کی اوپینین ہوگی, ہر ایک کی الگ الگ ہوگی,
घबराए मत आपस में बात करते हुए, आर्गुमेंट करें। ये मत सोचें कि मुझे गैर सियासी रहना चाहिए, वो नाराज हो जाएगा। नहीं, आर्गुमेंट करें, दलील के साथ कायल करें। जब आप दलील के साथ कायल करना सीख जाएंगे तो बंदूक का काम खत्म हो जाएगा। दलील से कायल करें। डंडा या हथियार वो उठाता है जिसके पास दलील नहीं होती। अपने डिफेंस में आप उठा सकते हैं, बड़ी अच्छी बात, अपने तहफ्फुज़ में आप उठा सकते हैं, लेकिन किसी की दलील आपको जिच कर दे तो फिर आपके पास या तो काउंटर दलील होनी चाहिए, या फिर आप तैयारी करके आए, या फिर आप उसको तस्लीम करें कि ठीक है मैं आपकी दलील से कायल हो गया, लेकिन बहस जारी रखें, बात करते रहें। इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ ना सिर्फ सीखने को मिलेगा, बल्कि जब आप इस जामे से बाहर निकलेंगे तो दुनिया बड़ी जालिम है, बहुत सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। जितने तैयार होकर निकलेंगे उतना बेहतर मुकाबला करेंगे, जितने क्लियर होकर निकलेंगे उतनी क्लैरिटी के साथ दुनिया को जाके आप टकराएंगे। और याद रखिएगा, मकसद तो मैं आपको इसलिए ला रहा हूं कि हम लोग नॉर्मली में पता ही नहीं होता हम क्या करना चाहते हैं। जब आप किसी मकसद के लिए जुट जाए ना, जैसे आपका एक मकसद है, तो चंद चीजों को अपने दिमाग में हमेशा रखिए। नंबर 1, ये मुमकिन है, मैं इसे कर लूंगा। ये कभी मत सोचिए कि ये मुश्किल होगा। नामुमकिन कुछ नहीं होता। ये मुमकिन है, मैं इसे कर लूंगा। मुश्किलात आए उसको एंजॉय करो, उनसे सीखो। अगर आपके मकसद में कोई रुकावट नहीं आ रही तो इसका मतलब है बेमकसद है वो। कोई मकसद ऐसा नहीं है। अगर रुकावट आ रही है तो समझो आप ठीक जगह पे काम कर रहे हैं। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। शिकवा ना करें, मायूसी ना फैलाएं और जोर लगाते चले जाएं। एक मकसद के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपके सामने रख देता हूं। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में आपका मकसद पूरा हो जाए, लेकिन यह जरूरी है कि आपकी जिंदगी एक मकसद में लग जाए। फिर आप अपना कंट्रीब्यूशन इस दुनिया को देकर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जिंदगी से अपना मकसद बड़ा लगता है। ये आपका साबिक वज़ीर आज़म हर वक्त यही कहता है ना कि मुझे मार भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुददारी के लिए, आज़ादी के लिए ये झगड़ा कर रहा हूं, लड़ाई कर रहा हूं। तो उसको ये लगता है अब, और वाकई में वो मर सकता था। जिस तरह वो आया यहां से केपी से, वो वहां तक गया, मैं विटनेस था वहां, तो कोई उसको 9mm पिस्टल से मार सकता था। उसने वो रिस्क लिया। इसका मतलब है उसका जो भी मकसद है उसके दिमाग में, उसको अपनी लाइफ से बड़ा लगना शुरू हो गया है। बादशाह खान का मकसद, आप पढ़े उनको, आप तो पढ़ते होंगे, स्टूडेंट है, वो उनको अपनी जिंदगी से बड़ा लगता था। बहुत सारे और लोग हैं। और मैंने एक चीज नोट की है, आप लोगों की खास तौर पे थोड़े से ज्यादा आजाद हैं आप लोग। मैं थोड़ा कह रहा हूं, जरा मार्जिन ज्यादा बढ़ा लें आप। मुसलमान जो है ना वो कुछ भी कबूल कर लेता है, गुलामी कबूल नहीं करता। वैसे तो ये इंसान की जबिलत है, इंसान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करना चाहता। मुसलमान के अंदर ये खासियत ज्यादा है और पठान में थोड़ी और ज्यादा है। जब भी आप लोगों को किसी ने आजादी का नारा दिया, मैंने देखा सबसे पहले आप लोग निकले, हमेशा, तारीख के अंदर भी। और आज भी मैं इसी तरह की चीजें विटनेस करता रहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच।